نور چشم از مریم غفار پارٹ 3۔ کون ہے؟ دروازے پر ہوتی دستک پر ناہید نے پوچھا تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دروازے کے باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر ناہید نے پوچھا تھا۔ جی، میں یہ دینے آیا تھا، یشوا صاحبہ کو سر نے بھیجا ہے۔ سامنے کھڑے شخص نے ناہید کی طرف ایک بڑا سا باکس آگے کرتے کہا تھا۔ کس نے بھیجا ہے؟ جی باجی، ہمیں یہ نہیں پتا، ہمارے پاس آرڈر آیا تھا اس نام پر اور اس جگہ پر، یہ پارسل ڈیلیور کرنا ہے۔ رٹی رٹائی بات کہتا وہ شخص گردن جھکا گیا تھا۔ اچھا لائے، آپ یہ مجھے دے دیں۔ ڈیلیوری بوائے سے باکس لیتی ناہید دروازہ بند کرتی اندر پڑی تھی۔ دروازہ بند ہوتے سامنے بنے گھر کی کھڑکی میں کھڑے شخص نے واپس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ کیا ہے بھابھی؟ لاؤنج میں داخل ہوتی ناہید کے ہاتھ میں بڑا سا باکس دیکھ کر یشوا نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، تمہارے لیے آیا ہے، اب تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کس نے بھیجا ہے۔ چلو کھولو اس کو۔ میں کیوں کھولوں؟ آپ کھولیں، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا۔ ناہید کو کھولنے کا کہتی یشوا نے ڈرتے ہوئے ناہید کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچھا ڈرو تو نہیں، مجھے بھی ڈر لگے گا پھر، یشوا سے کہتی ناہید نے باکس کھولنا شروع کیا تھا۔ واؤ یشوا، کتنا پیارا فراک ہے۔ باکس سے خوبصورت وائٹ کلر کے نیٹ کا فراک نکالتے ہوئے ناہید نے یشوا سے کہا تھا۔ واقعی میں بھابھی، یہ کتنا پیارا ہے، مجھے تو لگتا ہے ظفر نے بھیجا ہے آج شام کے لیے۔ یشوا کو خوش ہوتے دیکھ ناہید نے اندازہ لگایا تھا۔ ابھی کچھ اور بھی ہے، باکس سے چٹ نکالتے ہوئے ناہید نے کہا تھا۔ کیا لکھا ہے بھابھی اس میں؟ ناہید کو چٹ پڑھتے ہوئے دیکھ کر یشوا نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ہاں، کسی ہوٹل کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اور لکھا ہے ٹھیک 7 بجے پہنچ جانا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا یہ میرے بھائی کا ہی کام ہے، یشوا کو ایڈریس لکھا ہوا بتا کر ناہید نے مسکرا کر کہا تھا۔ پر بھابھی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں خود پک کروں گا۔ ارے ہو سکتا ہے وہ کام میں مصروف ہو، اس لیے تمہیں خود آنے کا کہہ رہا ہو۔ اب زیادہ سوچو مت اور جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ یشوا کو سمجھتی ہوئی ناہید نے سامان سمیٹتے ہوئے یشوا کو دیتے ہوئے تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ جی بھابھی، پر بھائی، تمہارے بھائی کی فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی سب، ہم بھی شادی سے پہلے ایسے کئی بار ملے ہیں، یشوا کو بتاتے ہوئے ناہید مسکرائی تھی۔ چلو جاؤ، میرے بھائی کو زیادہ نہ انتظار کرواؤ۔ پر بھابھی، میں کیسے جاؤں گی؟ یشوا کو ایک اور پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ اس کی فکر نہیں کرو، میں کیب کروا دوں گی۔ تھینک یو اینڈ لو یو، آپ نے مجھے کبھی امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ناہید کو شکریہ کہتی یشوا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے پیار کیا تھا۔ لو یو ٹو، اب جاؤ، پیار سے جواب دیتی ہوئی ناہید نے یشوا کا رخ سیڑھیوں کی طرف کیا تھا۔ چلو جلدی، کیب آ گئی ہے، پہنچ کر فون کرنا مجھے، ٹھیک ہے؟ یشوا کو چادر سر پہ لیتے دیکھ ناہید نے فکری سے کہا تھا۔ بھابھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ناہید کے گلے لگی یشوا اداس ہوئی تھی۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے یشوا، ظفر ہوگا تمہارے ساتھ۔ اگر تم اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہو تو بے فکر ہو جاؤ، ان کی طرف سے میں ہوں نا۔ ناہید کی بات پر یشوا پھیکا سا مسکرائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کا۔ کیا ہوا، چلو، خیال رکھنا اپنا بھی اور ظفر کا بھی، یشوا کو خاموش کھڑے دیکھ کر ناہید نے کہا تھا۔ ابھی تک آئے نہیں ظفر، آپ کہاں رہ گئے؟ ہوٹل کے باہر کھڑی ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے یشوا پریشان ہوئی تھی۔ بھابھی، پریشانی میں مبتلا یشوا کو فون بھی پر بھابھی کی آتی کال نے پرسکون کیا تھا۔ ہیلو بھابھی، آپ کی بات ہوئی ظفر سے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک نہیں آئے۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے یشوا نے ناہید سے کہا تھا۔ میں نے کی ہے، اس سے کال پر نمبر نہیں لگ رہا، شاید رستے میں ہو اس لیے فون نہیں اٹھا رہا۔ یشوا کی پریشان سی آواز سن کر ناہید نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ناہید کی بات سن کر یشوا نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں، تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں، تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں۔ خوبصورت بلیک لینڈ کروزر سے نکلتے ہوئے منظر کی نظر سامنے پریشان کھڑی یشوا پہ پڑی تھی۔ تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو، بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم، جب بس میں کچھ نہیں تو بیزار ہی رہو، تم کو یہاں کے سایوں پر سے کیا غرض، تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو، میں ابتدائے عشق سے بے مہر ہی رہا،
تم انتہائی عشق کا معیار ہی رہو۔ جو سفید پیروں کو چھوتے ہوئے فراک میں بالوں کو کھلے چھوڑے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے ڈالے، ہلکے سے میک اپ میں اپنے معصوم حسن سے بے نیاز کسی کے انتظار میں پریشان کھڑی تھی۔ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے کب کہا تھا وفادار ہی رہو، اپنی متاع ناز لوٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو، جب میرے سارے چراغ تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں۔ جان ایلیا۔ یشوا کو دیکھ کر دل فریب مسکراہٹ نے منظر کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ ارے یشوا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلیں۔ بلیک سوٹ کوٹ میں پراسرار شخصیت کا مالک منظر حسین نے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ سجاتے ہی یشوا کو اندر چلنے کا کہا تھا۔ کیا ہوا، چلیں؟ کوئی اور بھی آنے والا ہے کیا؟ یشوا کو نہ چلتے دیکھ منظر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی سر، وہ میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں۔ منظر کو دیکھ کر یشوا اپنی حیرت کو چھوتا پا کر منظر سے بولی تھی۔ جی ہاں، جس کا آپ انتظار کر رہی ہیں وہ آ گیا ہے۔ سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا، پر اب آ گیا ہوں، چلیں۔ شوق نظریں یشوا کے سراپے پہ ڈالتے منظر نے مسکرا کر کہا تھا۔ کہاں ہیں آپ ظفر؟ منظر کی سوری کو نظر انداز کرتی یشوا نے ظفر کو آواز دی تھی۔ کون ظفر؟ آپ کس کو آوازیں دے رہی ہیں یشوا؟ آج مس یشوا کہنے کا تکلف ختم کرتے منظر نے یشوا کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جن کا میں انتظار کر رہی ہوں ان کا نام لیا ہے میں نے سر۔ منظر کو اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر یشوا نے اسے بتایا تھا۔ آپ یہاں میرا انتظار نہیں کر رہی تھی تو کس کا انتظار کر رہی تھی؟ میرے گفٹ کی ایڈریس میں میرے بھیجے گئے ایڈریس پر کون ہے وہ جس کا آپ انتظار کر رہی تھی؟ اپنے غصے پر قابو پاتے منظر نے دھیمے مگر سخت گیر لہجے میں یشوا سے پوچھا تھا۔ ظفر کا۔ بس بہت ہو گیا آپ کا، اب اندر چلے۔ یشوا کے منہ سے ظفر کا نام سن کر یشوا کو خاموش رہنے کا کہتا منظر یشوا کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سر میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نہیں جاؤں گی اندر۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ گفٹ آپ نے بھیجا تھا اور مجھے یہاں آپ نے بلایا تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ میں آپ کی ڈریس آپ کو واپس کر دوں گی کل۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی یشوا نے اپنے ساتھ ہوئی غلط فہمی دور کرتے کہا تھا۔ بس یہاں سر نہیں ہوں میں آپ کا، انفیکٹ میں تو کالج میں بھی آپ کا سر نہیں ہوں۔ یشوا کے کہے الفاظ سے منظر کا غصہ بڑھا تھا۔ سر سر ہی ہوتا ہے، وہ پھر کالج میں ہو یا پھر باہر۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتی یشوا نے بلند آواز میں کہا تھا۔ آواز نیچی رکھیں اپنی، سمجھتی کیا ہے آپ خود کو؟ کون ایسا ہے جو آپ کو اتنا مہنگا ڈریس گفٹ کرے گا؟ ہاں؟ یشوا کی تیز آواز پر خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے منظر نے قدم یشوا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر آپ کے کالج میں کوئی گیسٹ آئے گا تو کیا وہ آپ کے سر ہو جائیں گے؟ کیا پڑھایا ہے میں نے آپ کو؟ کیوں کہتی ہیں آپ مجھے سر؟ جانتی بھی ہیں سر کون ہوتا ہے؟ وہ جو کوئی آپ کو کچھ پڑھائے۔ یشوا کو خاموش کھڑے دیکھ مقابل کھڑے منظر نے ایک ایک لفظ چبا کر پوچھا تھا۔ مقابل کے جارحانہ انداز پر یشوا گھبرائی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ منظر کے غصے سے ڈرتے یشوا نے روتے ہوئے منظر سے گزارش کی تھی۔ ٹھیک ہے چلی جائیے گا، پہلے کیک تو کٹ کر لیں، یہ پارٹی خاص آپ کے لیے ہے، اس کو انجوائے تو کر لیں۔ یشوا کو روتے دیکھ منظر نے اپنے غصے پر قابو پاتے مسکرا کر یشوا سے کہا تھا۔ نہیں پلیز سر، مجھے گھر جانا ہے۔ منظر کے اچانک بدلتے رویے سے حیران ہوتی یشوا نے کہا تھا۔ اب آپ یہاں آئی ہیں تو کیک کٹ کر کے ہی جائیں گی آپ، اس سے پہلے تو آپ یہاں سے جا نہیں سکتی، چلیں۔ یشوا کو خاموش دیکھ کر منظر نے مسکرا کر کہتے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ منظر حسین کی بات سنتے یشوا نے نم آنکھوں سے اس خود سر کو دیکھا تھا۔ اپنے آنسو پیتی یشوا منظر کے بڑھائے ہاتھ کو نظر انداز کرتی آگے کی طرف بڑھی تھی۔ سحر انگیز نظارہ پیش کرتا لال سفید بیلون سے سجے ریزروڈ ایریا میں داخل ہوتے ہی یشوا نے منظر کی طرف دیکھا تھا۔ یشوا کو مسکرا کر کہتا ہوا منظر اس کی نازک ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے آگے بڑھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے یشوا۔ محمد پاش لہجے میں تھوڑا سا یشوا کے کان کے سمت جھکا تھا، جس پر یشوا نے خوف سے آنکھیں میچی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ منظر کے کھوئے ہوئے لہجے سے وہ لرزا اٹھی تھی۔ آئیں کیک کٹ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح یشوا سے مخاطب تھا جیسے ان دونوں کے درمیان سوائے محبت کے کوئی اور تعلق ہی نہیں تھا۔ اپنی اس دل فریب
کیفیت کو محسوس کرتا جہاں منظر زندگی سے بھرپور مسکرا رہا تھا، وہیں یشوا منظر حسین کے اس روپ کو دیکھ کر اپنی بے وقوفی پر آنسو بہا کر رہ گئی تھی۔ کیک کٹ کرتے ہوئے نائف پر پڑے یشوا کے لرزتے ہاتھ پر منظر نے اپنے مضبوط ہاتھ سے گرفت سخت کی تھی، ساتھ ہی یشوا کے کان میں سرگوشی کرتا اپنی محبت کا نام دے گیا تھا۔ اپنے پیچھے سے نائف پکڑتے منظر کو دیکھ کر یشوا نے روتے ہوئے کیک کٹ کیا تھا۔ مجھے اب گھر جانا ہے، کیک کٹ کرتے ہوئے یشوا نے نائف ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی چلیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی سر۔ کہا نا میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یشوا کے انکار پر منظر نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ کون ہے؟ صبر ہی نہیں ہے۔ باجی جلدی سے یشوا کو تو بلا دیں۔ دروازہ کھولتے ہی ظفر نے ناہید سے یشوا کو بلانے کا کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ظفر؟ باجی مجھے پتا ہے میں دیر ہو گئی ہے مجھے، وہ اچانک سے میٹنگ کا کہہ دیا سر نے تو وہاں ٹائم لگ گیا، پلیز اب آپ جلدی کریں اور یشوا کو بلا دیں، بہت دیر ہو گئی ہمیں۔ کیا ہوا باجی؟ ناہید کو جلدی میں تفصیل بتاتے ظفر نے ناہید سے پوچھا تھا۔ ظفر یشوا تو تم سے ملنے کے لیے گئی ہے اور وہ تمہارا اس میں ہی انتظار کر رہی ہے جس کا ایڈریس تم نے اس چٹ پہ لکھ کے بھیجا تھا اس کو، اور گفٹ بھی بھیجا تھا۔ ظفر کو دیکھتی ہوئی ناہید نے کنفرم کرنا چاہا تھا اس گفٹ کے بارے میں۔ کون سی چٹ؟ کون سا گفٹ؟ میں نے تو کچھ نہیں بھیجا، میں تو خود ابھی فری ہو کر آیا ہوں۔ ایک منٹ، کہاں ہے یشوا باجی؟ پتہ نہیں، ظفر کے پوچھنے پر ناہید نے غائب دماغی سے جواب دیا تھا۔ بیٹھ جائے۔ یشوا کو بیک ڈور کھولتے دیکھ منظر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے یشوا کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ بیٹھ جائیں یشوا، کیوں میرا اور اپنا تماشا بنا رہی ہیں آپ ایسے؟ پاس سے گزرتے لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ دانت دباتے غصے میں یشوا سے گویا ہوا تھا۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ تو پسند ہے کسی اور کی، تجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی منظر نے میوزک پلیئر آن کیا تھا۔ کون اپنا ہے کیا بیگانہ ہے، کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے۔ کون اپنا ہے کیا بیگانہ ہے، کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے۔ یہ زمانے میں کس نے جانا ہے، یہ زمانے میں کس نے جانا ہے۔ خاموشی سے اکتاتے ہوئے منظر نے غصے میں والیوم فل کیا تھا۔ تو نظر میں ہے کسی اور کی، تجھے دیکھتا کوئی اور ہے۔ تو نظر میں ہے کسی اور کی، تجھے دیکھتا کوئی اور ہے۔ تو پسند ہے کسی اور کی، تجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ تم صرف میری ہو یشوا باد، صرف اور صرف منظر حسین کلوڑوں کی، اور یہ بات بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گی۔ ونڈو سے باہر دیکھتی یشوا کو دیکھ کر منظر نے دل میں عہد کیا تھا۔ پیار میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی ہنستا ہے کوئی روتا ہے۔ پیار میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی ہنستا ہے کوئی روتا ہے۔ کوئی پاتا ہے کوئی کھوتا ہے، کوئی پاتا ہے کوئی کھوتا ہے۔ تو جان ہے کسی اور کی، تجھے جانتا کوئی اور ہے۔ تو جان ہے کسی اور کی، تجھے جانتا کوئی اور ہے۔ تو پسند ہے کسی اور کی، تجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ یشوا کی سیٹ کی طرف جھکتے منظر نے گانے کے بول دہرائے تھے۔ سوچتی ہوں میں چپ رہوں کیسے، درد دل کا یہ میں سہوں کیسے۔ کشمکش میں یہ کہوں کیسے، کشمکش میں یہ کہوں کیسے۔ میرا ہم سفر بس ایک تو نہیں، دوسرا کوئی اور ہے۔ تمہارا ماضی کوئی بھی ہو، پر تمہارا حال مستقبل صرف میں۔ یشوا کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے منظر نے اپنا عہد پورا کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا۔ تو پسند ہے کسی اور کی، تجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ آگے آپ کا گھر اور میرا بھی۔ مطلب آپ مجھے اپنے گھر نہیں بلائیں گے یشوا؟ یشوا کو خاموشی سے اترتا دیکھ منظر نے شوخی سے پوچھا تھا۔ خدا بخش، گاڑی لے جاؤ۔ یشوا کے گھر میں داخل ہوتے ہی منظر نے سامنے گھر کے دروازے پر کھڑے خدا بخش کو چابی کیچ کرواتے داخل ہوا تھا۔ یشوا، گھر میں داخل ہوتی یشوا پر نظر پڑتے ہی ناہید اور ظفر اس کی طرف پڑے تھے۔ یشوا رکو، بات سنو۔
اس کو کیا ہوا ہے؟ ناہید اور ظفر کی آواز کو نظر انداز کرتی یشفا اوپر بھاگی تھی. یشفا دروازہ کھولو، تم مجھے پریشان کری ہو، دروازہ کھولو. نہیں تو ظفر دروازہ توڑ دے گا. تم نہیں کھول رہی نا؟ ظفر توڑ دو دروازہ. مسلسل 10-15 منٹ سے دروازہ بجاتے ناہید نے پریشانی سے کہا تھا. وہ جانتی تھی یشفا ایسے دروازہ کھول دے گی اور وہی ہوا. بھابی. دروازہ کھولتے ہی یشفا ناہید کے گلے لگی تھی. کیا ہوا یشفا؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے بدتمیزی کی ہے تمہارے ساتھ؟ ایک نظر ظفر کو دیکھتے ہوئے ناہید نے یشفا سے پوچھا تھا. نہیں بھابی. پھر کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میری طرف کیوں رو رہی ہو؟ ظفر مذاق اڑائے گا تمہارا. یہ تمہیں لینے آیا ہے. یشفا کا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ناہید نے اسے بچوں کی طرح بہلایا تھا. مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا بھابی. پر یشفا کے انکار کرنے پر منہ کھولتے ظفر کو ناہید نے ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا. تم نیچے جاؤ ظفر، مجھے بات کرنے دو یشفا سے پہلے، اور تم میرے ساتھ آؤ. ظفر کو نیچے جانے کا بولتی ہوئی ناہید نے یشفا کو اندر چلنے کا کہا تھا. ناہید کی بات سمجھتے ہوئے ظفر گردن ہلاتے نیچے چلا گیا تھا. اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ظفر کے جاتے ہی ناہید نے یشفا کو دیکھ کر پھر پوچھا تھا. بھابی وہ گفٹ اور ایڈریس ظفر نے نہیں بھیجا تھا. رونا بند کرو یشفا. یہ مجھے بھی پتا ہے. کس نے بھیجا تھا یہ بتاؤ مجھے. یشفا کے آنسو پہنچتے ناہید نے اسے آگے بتانے کا کہا تھا. بھابی وہ سر منظر نے بھیجا تھا اور وہ وہیں تھے وہاں پر. یشفا نے آنسوؤں سے تر چہرے سے ناہید کو بتایا تھا. انہوں نے کچھ کہا؟ میرا مطلب کچھ غلط بات یا پھر؟ یشفا کے رونے کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے ناہید نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں بھابی انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. تو پھر رونا بند کرو یشفا. تمہیں پتا ہے تمہارے اس طرح رونے کا ظفر پر کیا اثر ہوگا؟ سمجھ رہی ہو میری بات؟ مرد تو کچھ بھی سوچ لیتے ہیں، اس کی سوچ کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اب ایسے رونا بند کرو ٹھیک ہے؟ جی بھابی. ناہید کے سمجھانے پر یشفا اپنے آنسو پہنچتی بولی تھی. اب تم چینج کر لو پھر ظفر کے ساتھ. نہیں بھابی اب مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے سونا ہے پلیز بھابی. اچھا ٹھیک ہے. یشفا کے منع کرنے پر ناہید پھیکا سا مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی. ہیلو عاصم، کہاں تھے تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں تمہیں. سوری منظر بھائی، مجھے ظفر نامی بندے کی ڈیٹیلز چاہیے کل صبح تک، لازمی، سمجھے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی منظر نے اپنے خاص بندے کو کال کی تھی. کال لگتے ہی وہ مقابل کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات کہتا آخر میں غرایا تھا. جی جی منظر بھائی. منظر کے غصے سے بھری آواز سن کر مقابل کے 14 طبق روشن ہوئے تھے. سائیں سرکار. جب سے خود پر ضبط کرتے منظر نے غصے سے کھولتے دماغ سے اپنا موبائل ٹی وی لاؤنج میں چلتی ہوئی LED پر زور سے دے مارا تھا. ظفر. خدا بخش کو کوئی بھی جواب دیے بغیر منظر زیر لب پڑپڑاتے ہوئے کمرے کا رخ کر گیا تھا. گڈ مارننگ سر. کمرے میں داخل ہوتے شخص نے بیڈ پر اوندے منہ پڑے اپنے مالک کو مارننگ وش کیا تھا. جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ. بغیر اس کی مارننگ وش کا جواب دیے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا تھا. جی سر. سب ڈیٹیلز اس فائل میں ہیں، آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. مقابل کے غصے سے ڈرتے ہوئے اس شخص نے اجازت طلب کی تھی. تو کیا منہ دیکھنے آئے ہو تم؟ پڑھو. اجازت طلب کرتے شخص کو غصے سے بولتے وہ کمر کے بل سیدھا ہوتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے دھاڑا تھا. جی جی سر. نام؟ ظفر. پورا نام ظفر اشرف چودھری. عمر کوئی 26-27 سال. چھوڑو اسے، آگے بولو. عمر بتانے پر وہ اسے آگے بتانے کا کہتا اپنا موبائل آن کرتا ہوئے بولا تھا. باپ کا سایہ سر پر موجود نہیں. 12 سال پہلے کینسر جیسی لاعلاج بیماری میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. ایک بیوہ ماں ہے، ایک بہن ہے جو شادی شدہ ہے، ایک بیٹے کی ماں. سرفراز احمد سے 8 سال پہلے شادی ہوئی تھی. ابھی حال میں ہی نیا بزنس اسٹارٹ ہوا ہے. لیو دس. جلدی آگے بولو. موبائل میں مصروف وہ اسے کہتا کسی نمبر کو ڈائل کرنے لگا تھا. 6 ماہ پہلے سرفراز احمد کی ہی بہن یشفا عباد سے منگنی ہوئی ہے. دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کر بس. جس کی نام کی تفسیر چاہیے تھی وہ ملتے ہی وہ شخص بیڈ سے چھلانگ لگاتا ایک ہی جسم میں مقابل تک پہنچا تھا. سر یہ وہ ڈر سے کانپتی آواز میں ایک تصویر آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا. کیا ہے یہ ان کی منگنی کی ایک تصویر ہے. ڈرتے ہوئے کہتا وہ شخص کمرے سے نکلا تھا. یشفا میری ہے. یشفا کو تصویر میں ظفر کے ساتھ مسکراتے دیکھ کر وہ آنکھ پکولا ہوا تھا. کسی کو حق نہیں یشفا کے ساتھ بیٹھنے کا. یشفا کے کمرے کی بند کھڑکی کو دیکھتا ہوا وہ اپنی جیب سے لائٹر نکالتے ہوئے تصویر کو آگ لگاتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا. ہیلو عاصم، اس کی پیمنٹ کر دو اسے. عاصم کا نمبر ڈائل کرتے منظر نے عاصم سے مخاطب ہوا تھا. جی جی بھائی.
تم سے پھر بات کرتا ہوں، ابھی مصروف ہوں۔ عاصم کی بات کاٹتا ہوا فون بند کر کے تھا۔ چلو خدا بخش، گاؤں چلو۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے خدا بخش سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ ایشو، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اور تم کالج کیوں جا رہی ہو آج کے دن؟ اگر نہیں جاؤ گے کچھ ہو نہیں جائے گا، یشوا کو کالج یونیفارم میں تیار دیکھ کر احد نے پوچھا تھا۔ جی بھائی، ہاں اب تو ٹھیک ہے، لیکن یشوا آج نہیں جاؤ تم کالج۔ یشوا کو کنفیوز ہوتے دیکھ پاس کھڑی ناہید نے بھی بات بناتے کہا تھا۔ نہیں بھابھی، اب طبیعت ٹھیک ہے میری، اور کالج جانا بھی ضروری ہے۔ آج جو گفٹ آیا تھا وہ واپس بھی تو کرنا ہے مجھے، وہ آہستہ آواز میں ناہید سے کہتے ہوئے احد کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ ناراض ہیں کیا مجھ سے بھابھی؟ سرفراز کو ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہ پا کر یشوا نے ناہید سے پوچھا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ آج صبح جلدی ہی چلے گئے، ناشتہ بھی نہیں کیا، کاشان کا فون آیا تھا اس لیے۔ تمہارے بھائی کو پتہ ہے اس کی بہن کتنی حساس ہے، وہ تو رات تمہارے کمرے میں بھی آئے تو تم سو رہی تھی شاید۔ یشوا کو پریشان دیکھ کر ناہید نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم آ جاؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا، یشوا سے کہتا احد راہداری عبور کر کے باہر چلا گیا تھا۔ بھابھی ظفر؟ احد کو جاتے دیکھ کر یشوا نے ظفر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کی فکر نہیں کرو تم، سب ٹھیک ہے، پر یشوا کوشش کرنا اس منظر حسین سے دور ہی رہنا۔ یشوا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ناہید نے اسے تسلی دی تھی۔ جی بھابھی۔ آ جاؤ ایشو۔ آئی بھائی، جاؤ، خدا حافظ بھابھی۔ ناہید کے گلے لگتے ہوئے یشوا باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اللہ کی مان میں دل میں یشوا کو دعا دیتی ناہید اپنے کام میں لگی تھی۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آ گئی تمہیں اپنی دادو کی یاد؟ اس دن کے گئے تم آج آ رہے ہو، منظر کے سلام کا جواب دیتی دادو نے شکوہ کیا تھا۔ بس دادو، کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو تم کام میں، اور وہ کام کسی لڑکی کا ہے، کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا منظور؟ منظر کو بولتے دیکھ دادو نے خفیف سا طنز کیا تھا۔ نہیں دادو، وہ جھوٹ مت بولو منظور، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے جو تمہاری چال نہ سمجھ سکوں۔ سچ سچ بتا دو، آج کیوں تم شہر میں رہتے ہو؟ اتنا تو میں جان گئی ہوں معاملہ کسی لڑکی کا ہی ہے، اب تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم آج ہی سچ بتا دو کہ وہ کون ہے۔ منظر کو بولنے کا کوئی بھی موقع دیے بغیر دادو نے دل میں آئے سب سوال پوچھ ڈالے تھے۔ خاموش کیوں ہو، بولو۔ آج دادو نے جیسے ٹھان ہی لی تھی منظر کے منہ سے سچ جاننے کی۔ جی دادو، ہے ایک لڑکی، اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں اب جلد از جلد۔ دادو کے سخت تیور دیکھ کر منظر نے سچ بیان کیا تھا۔ کون ہے، کیا کرتی ہے؟ کون سے کیا مراد ہے؟ وہ مسلمان ہے، انسان ہے۔ دادو کے سوال پہ الٹا سوال کرتا منظر کھویا ہوا تھا۔ منظر کے جواب پر دادو نے ہنگار بھرا تھا۔ کیا کرتی ہے؟ ابھی صرف پڑھتی ہے دادو۔ دادو کے سوال پر مختصر سا جواب دیا تھا منظر نے۔ عمر کیا ہے اس کی؟ پڑھائی کا سن کر دادو نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ 18 سال کی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا پھر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو تم منظر حسین؟ دادو کے کمرے میں داخل ہوتے عابد صاحب سے غصے کھولتے دماغ کے ساتھ اس پر بآواز بلند چلائے تھے۔ بابا، اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ یہی کہا ہے نا کہ شادی کرنی ہے، تو میں اس لڑکی سے ہی کروں گا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عابد صاحب کو دیکھ کر منظر ان کے سامنے آتے بولا تھا۔ اور ویسے بھی آپ اور اماں دونوں یہی تو چاہتے ہیں کہ اب جلد از جلد میں شادی کر لوں، اور اب جب میں خود آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنی ہے تو آپ کو میرا دماغ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ بہت نرم لہجے میں ایک سانس میں پوری بات کرتا ہوا عابد صاحب کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کے اس انداز پر پاس کھڑی فرخندہ بیگم طنزیہ مسکرائی تھی۔ تمہاری عمر کا مسئلہ ہے منظر حسین، اور کوئی کیوں اپنی بچی کا رشتہ اس سے عمر میں کئی سال بڑے شخص سے کیوں کرنے لگے؟ ان کی بیٹی کیا اندھی ہے یا لنگڑی لولی ہے جو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ فرخندہ بیگم کے کہے مطابق عابد حسین نے غصے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ان کو کیا مسئلہ ہوگا سائیں؟ ان کی بیٹی نے خود پھنسایا ہے آخر کو اتنا ہونہار قابل پیسے والا خوبصورت مرد۔ منظر کے بولنے سے پہلے فرخندہ بیگم نے لہجے میں مقابل کے لیے حقارت یہ کہا تھا۔ فرخندہ بیگم کی بات پر منظر نے ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کی تھی۔ آپ ہی بتائیں، کیا برا لگتا ہوں میں آپ کو؟ وہ افسردہ لہجے میں ایک افسوس بھری نظر عابد صاحب پر ڈالتا یہ کہہ سکا تھا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں شادی کروں؟ اسے اپنے صدا کے نرم لہجے میں عاجزی سموئے عابد صاحب سے پوچھا تھا۔ ہاں چاہتے ہیں، پر کیا بابا؟
وہ ان کی بات بیچ میں کاٹتا ہوا ان سے سوال کر رہا تھا. پہلی بات، وہ لڑکی ہمارے طبقے کی نہیں ہے. دوسری بات، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے عمر میں. لوگ 100 باتیں کریں گے کہ خاندان بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے. عابد حسین کلوڑو غیروں میں منہ مارنے چلے ہیں. بیٹے کو کوئی اس کی عمر کی نہیں ملی جو بچی کو بیاہ لائے. عابد حسین نے منظر حسین کو اپنے دل میں آئے خدشے سے آگاہ کیا تھا. بابا، اگر میں نے شادی نہ کی تو بھی لوگ یہی کہیں گے کہ عابد حسین نے اپنے بیٹے کو بڑا کر دیا پر شادی نہیں کی. اور لوگوں کا کیا ہے، چند دن باتیں کریں گے اور پھر سب بھول جائیں گے. وہ عابد حسین کو باتوں میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے آخر میں ان کے گھٹنوں میں بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا. سائیں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے آپ کا بیٹا. لوگوں کا کیا ہے، چند روز بکواس کریں گے اور پھر بھول جائیں گے. بس اسی کی کمی تھی کہ تم بھی شروع ہو گئی. عابد صاحب نے غصے میں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے فرخندہ بیگم کو خاموش رہنے کا کہا تھا. کیا بھروسہ ہم ان لوگوں کا رشتہ لے کے جائیں تو وہ خوشی خوشی اپنی بچی کا رشتہ دے دیں ہمیں. عابد صاحب کو اب ایک اور خدشہ لاحق ہوا تھا. ارے کیسے نہیں دیں گے، پھنسایا کس لیے ہے ان کی بیٹی نے اس کو. فرخندہ بیگم نے منظر کو دیکھتے ہوئے عابد صاحب سے کہا تھا. مجھے پورا یقین ہے بابا، آپ جب ان کے گھر جائیں گے تو انکار نہیں ہو سکتا. فرخندہ بیگم کی گہرے افشانیاں سرے سے نظر انداز کرتا وہ عابد حسین کی رضامند ہونے پر خوشی سے سرشار ہوتے لہجے میں بولا تھا. ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم لوگ وہاں تمہارا رشتہ لے کر جائیں تو تمہیں بھی ہماری شرط ماننی ہوگی. منظر حسین کو رضامندی ظاہر کرتے عابد صاحب ایک نظر فرخندہ بیگم کو دیکھتے منظر سے گویا ہوئے تھے. کیسی شرط؟ دل میں کچھ غلط ہونے کا سوچتے منظر نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا. شرط یہ ہے کہ پھر تم تبسم سے شادی کرو گے. ہمیں ہمارے خاندان کی لڑکی ہی اپنے بہو کے روپ میں چاہیے. یہ کیسی شرط ہے بابا؟ میں اس رشتے کے لیے پہلے ہی انکار کر چکا ہوں. عابد صاحب کی بات سنتے منظر نے دادوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. شرط منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں وہاں نہیں جاؤں گا تمہارے رشتے کے لیے. عابد حسین تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسی شرطیں رکھ رہے ہو تم اپنے بچے کے سامنے؟ کیا میں نے تمہارے سامنے کوئی ایسی شرط رکھی تھی جب تم نے شازیہ کا رشتہ ٹھکرا کر اپنی پسند سے فرخندہ بیگم سے شادی کی تھی خاندان سے باہر؟ تو آج یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ارے تم دونوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تم لوگوں سے اجازت لینے آیا ہے، ورنہ کیا وہ یہ شادی نہیں کر سکتا تھا؟ غصے سے کہتی دادوں نے منظر کی طرف دیکھتے ہوئے عابد سے پوچھا تھا. منظور کوئی جائے نہ جائے میں جاؤں گی وہاں تمہارا رشتہ لینے. اپنے پوچھے گئے سوال پر عابد صاحب کو خاموش بیٹھے دیکھ کر دادو منظر سے مخاطب ہوئی تھی. دیکھ لیا، کہا تھا نا میں نے، آپ کی ماں کو پسند نہیں. دیکھ لیا انہوں نے کہہ دیا نا آپ کے سامنے بھی. اس لیے ہی تو یہ نہیں چاہتی کہ میری بھتیجیاں یہاں اس گھر کی بہو بنے. اسی لیے ہی آپ کی ماں اسے پٹیاں پڑھا رہی ہیں. اسے دیکھ لیں، آج تو سامنے بھی آ گیا کیسے آپ کو چھوڑ ماں جی خود منظور کی زندگی کا فیصلہ کرنے چلی گئی ہیں. ہاتھوں کو نچاتی فرخندہ بیگم سلطانہ بیگم کو گھورتے ہوئے عابد صاحب سے گویا ہوئی تھی. تم چپ کرو فرخندہ. عابد صاحب فرخندہ بیگم پر چلائے تھے. کیوں؟ میں کیوں چپ رہوں سائیں جی؟ جاؤ یہاں سے، میں نے کہا جاؤ. فرخندہ بیگم کو چپ نہ ہوتے دیکھ عابد صاحب نے انہیں جانے کو کہا تھا. میں باہر ہوں دادو. ایک افسوس بھری نظر اپنے ماں باپ پہ ڈالتے ہوئے منظر نے دادو سے جانے کی اجازت دی تھی. گردن ہلاتے ہوئے دادو نے نم آنکھوں سے منظر کو دیکھا تھا. عابد حسین، آج تو ایک باپ ہونے کا فرض ادا کرو. شوہر ہونے کا فرض تو ہر بار ادا کرتے ہو. فرخندہ بیگم کے کمرے سے جاتے ہی سلطانہ بیگم کی حقارت آواز میں عابد صاحب سے گویا ہوئی تھی. آج تو ایک باپ بن کر سوچو، کیا اسے اتنا حق نہیں کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے سکے؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری اولاد تمہاری اجازت مانگ رہی ہے، ورنہ اسے ہے ضرورت تم سے، مجھ سے یا کسی اور سے بھی اجازت لینے کی؟ وہ سمجھدار ہے، اپنا کماتا کھاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہے عابد حسین؟ منظر حسین وڈیرا شادی کے لیے تیار ہے، اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہے. عابد صاحب کو خاموش دیکھ کر سلطانہ بیگم نرم لہجے میں کہتی ہوئے مسکرائی تھی. ٹھیک ہے ماسائیں، میں آپ کے لیے ہم وہاں جائیں گے. اگر انکار ہوا تو پھر منظر حسین کو تبسم سے ہی نکاح کرنا ہوگا. دو ٹوک لہجے میں کہتے عابد حسین نے دروازے کے باہر کھڑے منظر کو دیکھا تھا. شکریہ بابا. زمانے بھر کے لیے وہ خود سر شخص اپنے ماں باپ کی محبت آگے خود کو ہمیشہ بے بس پاتا تھا. لو یو دادو. فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتے ہی دادو کے گلے لگا تھا.
بس بس اب لڑکی بھی دکھا دو کیسی ہے. منظر کو خوشی سے سرشار ہوتے دیکھ دادو نے مسکرا کر کہا تھا. یہ ہے، یشوا نام ہے. جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے منظر نے مسکراتی ہوئی یشوا کی تصویر دکھائی تھی. منظو، یہ تو واقعی میں بہت چھوٹی ہے. یشوا کی تصویر دیکھتے ہوئے دادو نے منظر کو دیکھ کر کہا تھا. اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے دادو، گھر والے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی، تو بڑی ہوئی نا. دادو کی بات پر منظر پھیکا سا مسکراتے ہوئے بولا تھا. ٹھیک ہے، پر پیاری بہت ہے، بالکل میرے منظور جیسی. پیار سے منظر کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دادو مسکرائی تھی. تو کب جانا ہے یہ بتاؤ. کب کیا دادو، آج ہی چلیں. میں خود چھوڑ آتا ہوں آپ کو. دادو کے پوچھنے پر منظر نے انہیں آج ہی جانے کا کہا تھا. آج کیسے منظور؟ سمپل دادو، وہ بھی کالج ہوگی، شام تک چلیں گے. خوشی سے سرشار ہوتے منظر نے منصوبہ بندی کی تھی. اچھا ٹھیک ہے پھر. ہم تیرے راہ گزر میں رہتے ہیں، دونوں عالم نظر میں رہتے ہیں. تیرے در کا طواف کر کے بھی فکرے شام و سحر میں رہتے ہیں. کالج میں داخل ہوتے ہی منظر یشوا کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف پڑھا تھا. کتنے شعلے سکونے جاں بنک کر نرگسے بے خبر میں رہتے ہیں. ڈھونڈنے پر کہاں ملیں گے ہم، راہ وہیں سفر میں رہتے ہیں. میرا خیال تھا آج آپ گھر پہ ہوں گی. یشوا کے ٹھیک پیچھے کھڑے منظر نے لبوں پہ شریر مسکراہٹ سجائے کہا تھا. لاکھ ہم خانہ خراب سہی، حادثوں کی نظر میں رہتے ہیں. ایک دن پوچھتی پھرے گی حیات، اہل دل کس نگر میں رہتے ہیں. سائڈ پر بات کرتے ہیں. یشوا کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھ کر منظر نے اسے سائڈ پر آنے کو کہا تھا. منزل زیست کی کشش مت پوچھ، راستے بھی سفر میں رہتے ہیں. صاحب درد ہو کے ہم مقابل، کوچہ چارہ گر میں رہتے ہیں. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی سر، لیکن ہاں آپ کی امانت آپ کو لٹانی ہے. آپ رکے، میں ابھی آئی. منظر کو مسکراتے دیکھ یشوا کلستے ہوئے کہتی یشوا کلاس روم کی طرف پڑی تھی. یہ لیں سر آپ کی امانت. خاموشی سے انتظار کرتے منظر کی طرف یشوا نے شاپنگ بیگ پڑھایا تھا. کیا ہے یہ؟ سوالیہ نظروں سے یشوا کو دیکھتے منظر نے بھویں اچکائی تھی. یہ وہ گفٹ ہے جس کی اوقات نہ تو میرے لینے کی ہے اور نہ ہی خریدنے کی سر. منظر کو دیکھتے ہوئے یشوا نے مضبوط لہجے میں کہا تھا. امانت تو آپ بھی ہیں میری، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ شاپنگ بیگ پھینکتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے یشوا کو دیکھتے ہوئے منظر مسکرایا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ میری چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پا رہی، اور میں تو آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں. آج آپ کا ٹیچر بن کے. شوخ لہجے میں کہتے منظر نے یشوا کی طرف قدم بڑھائے تھے. آپ دور رہ کر بات کریں مجھ سے. منظر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یشوا ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے بولی تھی. ریلیکس، کوئی نہیں آنے والا. یشوا کو گھبراتے دیکھ کر وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یشوا کو جاتے دیکھ کر منظر اس کا ہاتھ پکڑتے بولا تھا. میرا ہاتھ چھوڑیں سر، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی. ڈر سے کانپتی آواز میں یشوا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی. یہ لیں. چھوڑ دیا، لیکن بہت جلد یہ ہاتھ میں تھامنے والا ہوں، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے. یشوا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے منظر نے اسے پریشان کیا تھا. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ منظر کی بنا سر پیر کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے وہ غرائی تھی. بکواس نہیں، سچ ہے. پوری عزت کے ساتھ ہاتھ مانگ رہا ہوں آپ کے بھائی سے، اس لیے بہتر بھی یہی ہوگا کہ وہ عزت کے ساتھ رشتہ قبول کر لے اور آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں. ورنہ مجھے تو آپ اچھے سے جانتی ہیں، مجھے انکار بالکل بھی پسند نہیں. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے یشوا کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھ کر مسکرایا تھا. میری منگنی ہو چکی ہے سر. لوگوں کے تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تو صرف منگنی ہے، اس کا کیا ہے، یہ بھی ٹوٹ جائے گی. انکار نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ انکار پر زور دیتے ہوئے بولا تھا. میں بہت خوش ہوں اپنے رشتے سے، اور آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی؟ خوش فہمی ہے آپ کی کہ میں آپ سے شادی کروں گی، کبھی بھی نہیں. غصے سے کہتی ہوئی یشوا نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا.
میں ابھی سر ساجد کو بتاتی ہوں. کوئی فائدہ نہیں، کالج خالی ہو چکا ہے. یشوا کو آفس کی طرف جاتے ہوئے دیکھ وہ سفاکی سے کہتا مسکرایا تھا. آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، میں بغیر نکاح کے بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں. بکواس بند کریں اپنی، کتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی، تیز آواز میں کہتی یشوا نے اپنے مقابل کھڑے منظر کو دیکھا تھا. آپ جیسا گندا نیچ شخص میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی. بس ایک لفظ اگر تمہارے منہ سے نکلا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا. ایک ہی جس میں یشوا کے مقابل کھڑے ہوتے منظر نے اس کا منہ دبوچتے کہا تھا. منظر حسین خوبصورت مناظر دیکھنے کا شوقین رہا ہے، اور تم بھی بالکل ایسے ہی کسی حسین منظر کی طرح میری آنکھوں میں رچ بس گئی ہو یشوا. منظر نے خمار بھری نظروں سے یشوا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. میں مر جاؤں گی پر آپ سے شادی نہیں کروں گی. وہ منہ میں ہوتے درد کو نظر انداز کرتے بولی تھی. صاحبزادہ کیا کریں گے آپ؟ مجھے اپنے حوض کا نشانہ بنائیں گے نا؟ چپ، بالکل چپ. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو زندہ زمین میں دبا دوں گا. اگر چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی بھابھی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو تم اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرو گی. جھٹکے سے یشوا کو چھوڑتے ہوئے منظر سیدھا ہوا تھا. چلو امیجن کرو تمہارے انکار سے کیا ہوگا. چلو شاباش. ہر روز کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی اگر تمہارا بھائی خوشی خوشی گھر آ رہا ہو اور اچانک سے اور ایک گاڑی پیچھے سے ہٹ کر دے تو تمہارے اف پتا ہے کیا ہوگا. یشوا کو خاموش دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسی ہنستا پوچھ رہا تھا. مر جائے گا. اور اس کے بعد چھوٹا بھائی، وہ جوان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد بڑا بھائی تو ویسے ہی کسی قابل نہیں رہے گا. نہیں سننا مجھے کچھ بھی، منظر کو کہتے ہوئے وہ کلاس روم سے نکلنے لگی تھی. ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، میں نے کہا جانے کو. غصے سے یشوا کو کلاس سے کھینچتے ہوئے منظر اسے دیوار سے ہٹ کرتا اس کے گرد اپنے ہاتھوں کو دیوار پر جمائے ہوئے بولا تھا. میرے لیے مشکل نہیں ہے تمہارے بھائی کے بزنس کو ختم کرنا، اور جب بزنس میں لاس ہوتا ہے تو انویسٹر کی ہر روز کی ڈیمانڈ ان کے انویسٹ کیے پیسے واپس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا کہ وہ بندہ ہر روز تنگ آ کر اپنی پریشانی میں خودکشی بھی کر لیتا ہے. اور جب کسی گھر میں مرد کا سایہ نہ ہو اس گھر کی عورتوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ تو اچھے سے جانتی ہو کہ تم. جوان بیوہ بھابھی، نہ جانے کیسے کیسے لوگ تمہارے گھر میں داخل ہوں گے. اب اپنی عزت تو تم گنوا ہی چکی ہوگی، میں اپنا حوض جو پورا کرنے والا ہوں. یشوا کو سوالیہ نظروں سے گھورتے منظر اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا. پھر بھابھی کی عزت. بس. اپنی سسکیوں کو روکتی یشوا نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھتے ہوئے چلایا تھا. شش، رو کیوں رہی ہو تم؟ اب تمہارے لیے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. شہادت کی انگلی سے وہ یشوا کے رخساروں سے آنسو پوچھتے ہوئے سفاکی سے مسکرایا تھا. ہم ایسا کرتے ہیں، ایک ڈیل کرتے ہیں. تم گھر جا کر میرے گھر والوں سے اچھے سے ملو گی اور خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کرو گی، اور بدلے میں تمہارے گھر والوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. میں خوش تو تمہارے گھر والے خوش. اب تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو. آنسو بہاتی یشوا کو دیکھ کر وہ دانت دباتے ہوئے کہتا مسکرایا تھا. لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی پیارے نہیں. کوئی بات نہیں، اب تم ان کے کفن کا انتظام کرو اور میں انہیں اوپر پہنچانے کا. جواب میں یشوا کو خاموش دیکھ کر وہ غصے سے تھا رہا تھا. نہیں نہیں، میں ہاں بول دوں گی. یشوا کو اٹکتے ہوئے دیکھ منظر اس کے مزید قریب ہوا تھا. میں کروں گی آپ سے شادی، پلیز آپ میرے بھائیوں کو کچھ مت کہنا. وہ سسکیاں دباتی نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی تھی. گڈ گرل. یشوا کے گال تھپ تھپاتے منظر اس کے چہرے پر پھونک مارتا دور ہوا تھا. کہاں جا رہی ہو؟ یشوا کو پھرتی سے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے دیکھ کر منظر نے پوچھا تھا. میرا مطلب گھر جا رہی ہو؟ ایسے چہرے کے ساتھ جاؤ گی؟ پتا بھی ہے تمہارے رشتے والے گھر آئے ہوں گے اور تم ان کے سامنے ایسے جاؤ گی؟ چلو اب پہلے اچھے سے منہ دھو لو.
یشفا کا بیگ پھینکتے ہوئے وہ اسے کالج میں موجود واش روم میں لایا تھا۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا؟ منہ دھو، یا پھر یہ کام بھی میں کر دوں؟ روتی ہوئی یشوا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر منظر نے مسکرا کر کہا تھا، یہ لو فون اور اپنے بھائی کو بلاؤ، بولو اب تم فری ہو گئی ہو اور اب آ کر تمہیں لے جائے۔ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے منظر نے یشوا کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو بھائی، مجھے لینے آ جائے۔ فون کال اٹینڈ ہوتے ہی یشوا نے احد کو بلایا تھا۔ ملتے ہیں پھر اپنی شادی میں۔ فون پکڑاتی یشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے منظر نے زومانی لہجے میں کہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ گھر میں داخل ہوتی سلطانہ بیگم نے پیار سے ناہید کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ گھر میں کوئی ہے؟ ساتھ کھڑے عابد صاحب نے ہال میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کے ہاں کیا مہمانوں کو اندر نہیں بلایا جاتا؟ عابد صاحب کے بابر میں کھڑی فرخندہ بیگم نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی جی آپ آئیں نا اندر۔ شرمسار ہوتی ناہید نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں اپنے ہسبینڈ کو بلا کر لاتی ہوں۔ گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہے کیا؟ ناہید کو جاتے دیکھ کر سلطانہ بیگم نے پوچھا تھا۔ جی نہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سلطانہ بیگم کے سوال پر کنفیوز ہوتی ناہید نے پوچھا تھا۔ دیکھیں بی بی، ہمیں آپ کے گھر کے بڑوں سے ملنا ہے، آپ ذرا اپنے ساس سسر یا پھر گھر میں جو بھی بڑا ہے اسے بلا دیں۔ ناہید کو کنفیوز ہوتے دیکھ فرخندہ بیگم نے بڑے ہی بیزار لہجے میں کہا تھا۔ ہمارے گھر میں میں اور میرے شوہر ہی بڑے ہیں، میرے ساس سسر اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کیا؟ ناہید کے بتانے پر فرخندہ بیگم کو حیرت ہوئی۔ ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، پھر بھی کیا گل کھلا رہی ہے ان کی لڑکی؟ دل میں سوچتی فرخندہ بیگم نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ سرفراز اٹھے، پتہ نہیں کون لوگ آئے ہیں نیچے۔ سرفراز کو اٹھاتے ہوئے ناہید نے مہمانوں کی بات کی تھی۔ کون لوگ آئے ہیں؟ پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں گھر کے بڑوں سے ملنا ہے، 2 خواتین اور مرد ہے۔ آپ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جائیں، میں جب تک کچھ ریفریشمنٹ کا سامان رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، ناہید سے کہتے ہوئے سرفراز احمد جلدی سے فریش ہونے لگے تھے۔ السلام علیکم عابد صاحب، آپ یہاں خیریت سے آنا ہوا؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے سرفراز کی نظر عابد صاحب پہ پڑی تھی۔ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ سرفراز احمد گرم جوشی سے مسافہ کرنے کے لیے عابد صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ سرفراز عباد احمد۔ جی جی سر، پہچان لیا آپ نے تو۔ عابد صاحب کے پہچان لینے پر سرفراز مسکرایا تھا۔ والد صاحب کو کیا ہوا تھا تمہارے؟ سرفراز کو پہچانتے ہوئے عابد صاحب سرسری سے پوچھے تھے۔ 6 سال پہلے میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، افسوس ہوا سن کر۔ کتنے بہن بھائی ہو اور کون کون ہے گھر میں؟ سرفراز احمد کو دیکھ کر سلطانہ بیگم نے پیار سے پوچھا تھا۔ یہ لیں آپ سب چائے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ناہید نے سب کو چائے کے ساتھ لوازمات سرو کیے تھے۔ جی یہ میری بیوی ناہید ہے، ایک بیٹا ہے 5 سال کا، ماشاءاللہ، ایک چھوٹا بھائی اور بہن ہے۔ اور ناہید یہ عابد صاحب ان کی والدہ ہیں، اور یہ عابد صاحب کی بیگم، یہ منظر حسین گاؤں سے آئے ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے سرفراز نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ او اچھا، مطلب آپ جانتے تھے انہیں۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے احد نے شرارت سے بھرپور بلند آواز میں سلام کیا تھا، جس پر ناہید نے اسے آنکھیں دکھاتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں موجود نفوس کو دیکھ کر یشوا مزید پریشان ہوئی تھی۔ یہ میرا احد اور وہ میری چھوٹی بہن یشوا۔ احد کا تعارف کرواتے سرفراز نے یشوا کو دور کھڑے دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ادھر آؤ یشوا بیٹا۔ یشوا کو اندر آتے دیکھ سلطانہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ تو یہ ہے یشوا، جس پر فرخندہ بیگم نے خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کا نام پکارا تھا۔ آؤ یشوا، کیا ہوا؟ یشوا کو کانپتے ہوئے دیکھ کر ناہید نے اسے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، مصنوعی مسکراہٹ سجائے یشوا نے سلطانہ بیگم سے سلام کیا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے، کیوں فرخندہ؟ پیار سے یشوا کے سر پر ہاتھ رکھتے دادوں نے دل سے تعریف کی تھی۔ جی جی ماں، صحیح کہہ رہی ہیں، بہت پیاری بچی ہے۔ اپنی جوانی کا یہ روپ دکھا کر ہی تو منظر کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہے اس منحوس نے۔ یشوا کو دیکھتی فرخندہ بیگم اسے دل ہی دل میں القابات سے نوازتی مسکرائی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، ہلکی آواز میں کہتی یشوا اٹھی تھی۔ دیکھیں سرفراز بیٹا، ہم تو آپ کے بڑوں سے بات کرنے آئے تھے، پر آپ کے بڑوں کا سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن اب تو آپ ہی بڑے ہیں اس گھر کے، تو میں آپ سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یشوا کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ہم یہاں اپنے بیٹے منظر حسین کے لیے آپ کی بہن یشوا بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ دادوں کے اشارے کرنے پر عابد صاحب نے مدعے کی بات کی تھی۔ کیا؟ پر عابد صاحب، مجھے خوشی ہوتی،
آپ سے رشتہ داری کرنے میں، مگر میں 6 ماہ پہلے ہی اپنی بہن کی بات پکی کر چکا ہوں اپنے سالے سے۔ معذرت کے ساتھ ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ ناہید کو بولتے دیکھ سرفراز احمد اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے نہایت نرم لہجے میں رشتے کو انکار کر چکے تھے۔ کیا سن لیا؟ کروا دی بےعزتی عابد صاحب۔ تم چپ کرو فرخندہ بیگم، آپ بچی سے پوچھ لیں، کیا پتا اس رشتے سے رضامند نہ ہو، آپ پوچھ کر تو دیکھیں بچی سے۔ فرخندہ بیگم کو خاموش کرواتے عابد صاحب سرفراز احمد سے مخاطب ہوئے تھے۔ عابد صاحب، میں نے اپنی بہن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ کیا ہے۔ عابد صاحب کو جواب دیتے سرفراز احمد خاموش ہوئے تھے۔ چلیں سائیں، بہت ہو گیا اب۔ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا ان لوگوں کو اس رشتے سے تو پہلے ہی اپنی بہن کو روکا ہوتا نا، نین مٹکے کرنے سے۔ غصے سے کہتی فرخندہ بیگم نے سرفراز احمد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زمین کی خاک کو سر پر چڑھانے چلے تھے۔ خاموش بیٹھی سلطانہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ میری، کچھ کہتے سرفراز احمد کا بازو تھامتے ناہید نے انہیں کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ آہت جاؤ، مہمانوں کو باہر تک چھوڑ کر آؤ اور دروازہ اچھے سے بند کرنا۔ اب تو چاروں نہ چار تمہیں تبسم سے ہی شادی کرنی ہوگا منظر بیٹا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرخندہ بیگم شرارتانہ مسکرائی تھی۔ آپ نے انہیں کچھ کہا کیوں نہیں بھائی؟ اور بھابھی آپ نے بھی روک لیا کیوں؟ آرام سے، تمہیں پتا بھی ہے آہت وہ بڑے لوگ ہیں، آج اگر ہم کچھ کہتے تو کل کو نقصان بھی ہمارا ہی ہونا تھا، تو اچھا ہی ہوا کہ ناہید تم نے مجھے روک لیا۔ آہت کو غصہ کرتے دیکھ سرفراز نے اسے سمجھاتے ہوئے ناہید سے کہا تھا، مجھے خود بھی کوئی اچھا نہیں لگا، بندہ کچھ سوچ لیتا ہے، ہماری بچی کتنی چھوٹی ہے اور وہ ادھیڑ عمر کے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ مجھے آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، مجھ سے ایک ہی غلطی ہوئی ہے جو میں نے یشفا کو بھیجا وہاں۔ میں کہہ رہی ہوں سرفراز، بس اب جیسے ہی یشفا کے امتحان ہوتے ہیں ہم اس کا نکاح کر دیں گے۔ کیا نہیں بتایا تم نے ناہید؟ اور کہاں بھیجا تھا تم نے یشفا کو؟ پریشانی میں گھبراتے ہوئے ناہید نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا۔ بولو، کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ جواب میں ناہید کو خاموش دیکھ کر سرفراز احمد غصے سے بول رہے تھے۔ آپ پوچھ رہے تھے نا فراز، یشفا کو کیا ہوا تھا اس کی سالگرہ کے دن، اور وہ کیوں نہیں گئی تھی ہمارے ساتھ باہر؟ ہاں میں نے پوچھا تھا اور تم نے کہا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پر اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پلیز آپ نے خاموشی اور تحمل سے سننی ہے۔ جلدی بات بتاؤ مجھے ناہید۔ ناہید کو ڈرتے ہوئے دیکھ سرفراز کو کچھ بہت غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ وہ یشفا کی سالگرہ کے دن ایک پارسل آیا تھا جس میں ڈریس اور ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ہمیں لگا شاید ظفر نے بھیجا ہے، پر کیا؟ یشفا جب وہاں گئی تو وہاں منظر حسین اس کا انتظار کر رہا تھا، اور تب یشفا کو پتا چلا کہ وہ پارسل منظر نے بھیجا تھا۔ بھابھی آپ کو یہ کیوں لگا کہ ظفر ہی بھیج سکتا ہے؟ ناہید کی بات سن کر آہت کو غصہ آیا تھا، کیونکہ ظفر نے کہا تھا مجھ سے وہ یشفا کو باہر لے کے جانا چاہتا ہے، پر وہ یشفا کے جانے کے بعد آیا۔ ناہید تم یہ بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ یشفا تو چلو بچی ہے پر تم تو سمجھدار تھی۔ ناہید کی نام آنکھوں میں دیکھ سرفراز خود پر ضبط کھوتے ہوئے بولا تھا، کہاں ہے یشفا؟ بلاؤ اسے۔ نہیں سرفراز، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، آپ اس کو کچھ مت کہیے گا، وہ تو جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، میں نے ہی اسے زبردستی بھیجا تھا۔ سرفراز کو غصہ کرتے دیکھ ناہید نے یشفا کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ اچھا اب میں اپنی بہن سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا؟ تم نے تو اپنے شوہر کو غافل رکھا، پر مجھے میری بہن سے امید نہیں تھی۔ بھائی ریلیکس، آپ بھابھی پر غصہ مت کریں، ان کی بھی غلطی نہیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ سرفراز کو غصہ کرتا دیکھ آہت نے اسے ریلیکس رہنے کو کہا تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اور تم کہہ رہی ہو غصہ نہ کروں؟ غصے سے دیکھتے سر کو سرفراز اپنے ہاتھوں میں گراتے ہوئے بولا تھا، فراز پلیز آپ غصہ نہ کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ آہت کے اشارہ کرنے پر ناہید نے سرفراز کو پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ بھابھی میں یشفا سے بات کرتا ہوں، ناہید سے کہتا آہت وہاں سے کیا تھا۔ یشفا، ایشو دروازہ کھولو، میں ہوں۔ یشفا کے دروازہ نہ کھولنے پر آہت پریشان ہوا تھا۔ جی بھائی آئیں۔ آنسو پوچھی یشفا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی تھی۔ جی بھائی کیا ہوا؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ کیا ہوا ہے یشفا؟ یشفا کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر آہت پریشان ہوا تھا۔ نہیں تو بھائی، وہ نیند آ رہی تھی تو سونے کے لیے لیٹی تھی۔ ابھی تو تم کالج سے آئی ہو، کھانا بھی نہیں کھایا اور سونا ہے تمہیں؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ ایشو، میں بھائی ہوں تمہارا، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو اگر کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔
یشفا کو خاموش اور پریشان دیکھ کر آہت نے اسے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ آہت کی بات کی نفی کرتے یشفا نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں، ابھی تم آرام کرو، جب تمہارا دل کرے تو بتا دینا جو بھی بات ہو، پر جھوٹ نہیں کہنا مجھ سے۔ مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں آتا ہوں۔ وہ یشفا کے سر پر پیار کرتا ہوا بولا تھا۔ کیا اللہ پاک، اگر میں سر منظر کی بات نہیں مانتی تو کیا وہ سچ میں میرے بھائی کو مار دیں گے؟ نہیں پلیز، میرے بھائیوں کو کچھ نہ ہو۔ آہت کے کمرے سے جاتے ہی یشفا نے روتے ہوئے اپنے خدا سے فریاد کی تھی۔ آ گئے تم؟ ہو گئی خوشی اپنے ماں باپ کی بے عزتی کروا کر؟ مسکراتے ہوئے منظر کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ فرخندہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ لو، کیا ہوا ہے؟ اسے تو جیسے کچھ پتا ہی نہیں۔ منظر کے عام سے لہجے میں پوچھنے پر فرخندہ بیگم کو تپ چڑھی تھی۔ منظور ادھر آؤ۔ منظر کو حیرت سے دیکھتا پا کر دادو نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ جی کیا ہوا؟ کیا کہا انہوں نے آپ سب کو؟ فرخندہ بیگم کی بات سن کر پریشان ہوتے منظر نے دادو سے پوچھا تھا۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ لڑکی منگنی شدہ ہے؟ دادو منگنی کا کیا ہے، وہ تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ دادو کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے منظر نے اپنے مطلب کا پوچھا تھا۔ برخودار صحرا باندھنے کی تیاری کرو۔ مردان خانے میں بیٹھے عابد صاحب کو جیسے ہی منظر کی حویلی میں حاضری کا پتہ چلتے ہی آ گئے تھے۔ منظر کے سوال پر اسے جواب دیتے ہوئے دادو کے ٹھیک سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے دادو؟ خوشی سے کہتے منظر نے دادو کے ہاتھ چومے تھے۔ پہلے پوری بات تو سن لو برخودار۔ منظر کو خوشی سے دادو کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھ عابد صاحب نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہیں سائیں، پہلے سن تو لو کیا جواب دیا تمہارے اس شہر کی میڈم نے۔ منظر کو دیکھ فرخندہ بیگم نے تلملاتے ہوئے کہا تھا۔ ان لوگوں نے رشتے سے صاف منع کر دیا ہے کیونکہ ان کی بیٹی پہلے سے ہی منگنی کر چکی ہے۔ تمہارے رشتے کو وہ لوگ انکار کر چکے ہیں اور اب تم خوش ہو جاؤ کہ آج عابد حسین اپنی 65 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی کے گھر سے بے عزت ہو کر آیا ہے، صرف تمہاری وجہ سے منظر حسین۔ صبح سے ضبط کرتے ہوئے عابد نے اپنے آپ پر غصہ کھوتے غصے سے بلند آواز میں کہتے منظر پر چلانا شروع کیا تھا۔ کس نے انکار کیا ہے؟ کس نے بے عزتی کی ہے آپ کی؟ سب بتائیں آپ مجھے۔ عابد صاحب کو دیکھتے منظر نے دادو سے پوچھا تھا۔ اس کے بھائی نے انکار کیا اور تو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ واہ ماں جی، اتنی ذلت کے بعد بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ اور وہ بالش بھر کی لڑکی کیسے بغیر کوئی سلام دعا کیے کیسے گئی تھی؟ مجھے تو وہ ہی نہیں بھول رہا۔ دادو کی بات بیچ میں کاٹتی فرخندہ بیگم نے غلط بیانی کی تھی۔ آپ کو لڑکی سے پوچھنے کا کہا تھا دادو، اس نے کیا کہا؟ خود پر اور اپنی کی گئی زبردستی پر اسے اعتبار تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ کہاں، وہ تو ایسی گئی کہ دوبارہ آئی ہی نہیں۔ منظر کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھ فرخندہ بیگم نے مسالہ لگایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو منظور؟ منظر کو غصے سے جاتے دیکھ دادو پریشان ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں فرخندہ بیگم غلط بیانی کرنے کی؟ وہ بچی تو کالج سے تھک کر آئی تھی اور تم نے کیا کہا؟ کیا جھوٹ کہا میں نے ماں جی؟ جو سچ تھا وہی کہا۔ وہ بالش بھر کی چھوکری نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے منظور پر۔ سلطانہ بیگم کو غصے میں بھرے دیکھ فرخندہ بیگم دو بدو بولی تھی۔ تم ماں جی سے تمیز سے بات کرو فرخندہ۔ فرخندہ بیگم کی چلتی زبان کو بریک عابد صاحب کی آواز نے لگایا تھا۔ پھپھو، منظر کو غصے سے جاتا دیکھ تبسم فرخندہ بیگم سے ملنے آئی تھی۔ عابد صاحب کو غصے میں دیکھ کر وہ فرخندہ بیگم سے ڈرتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ تبسم تم کب آئی؟ تبسم کو دیکھ فرخندہ بیگم نے عابد صاحب کو خفگی سے کہا تھا۔ چلو تبسم۔ تبسم کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی فرخندہ بیگم تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھپھو، آپ آج شہر گئی تھی؟ ہاں گئی تھی، تمہیں پتہ چل گیا؟ تبسم کو دیکھ کر فرخندہ بیگم نے طنز کیا تھا۔ جی نہیں، جاؤ اور جا کر خود کو کمرے میں بند کر لو کیونکہ منظر تو تمہیں کھا جائے گا۔ ارے ڈوب مرو تم، کہاں سے میری بھتیجی لگتی ہو؟ تبسم کو اوپر سے نیچے دیکھ کر فرخندہ بیگم نے عابد صاحب کا غصہ تبسم پر نکالا تھا۔ میں نے کیا کیا پھپھو؟ کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ وہ منحوس چھوکری اپنی جوانی کے جوہر دکھا گئی۔ یشفا کو کوسی فرخندہ بیگم نے ہنکارا بھرا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ مجھے سب بتائیں۔ ناہید کو غصہ کرتے دیکھ فرخندہ کو غصہ کرتا دیکھ وہ نرم لہجے میں پوچھتی فرخندہ کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہونا ہے؟ تمہیں یہ پتا ہے کہ میں شہر گئی تھی، یہ نہیں پتا کہ کیوں گئی تھی؟ آبرو چڑھاتے ہوئے تبسم کو دیکھا تھا۔
آپ صاف صاف بتائیں پھپھو، اور یہ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں آپ بار بار؟ اسی کی بات کر رہی ہوں جس پر منظر حسین کا دل آ گیا ہے. رشتہ لینے گئے تھے اس لڑکی کا ہم. پھپھو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کیوں گئی تھی؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ ہی کہتی تھی نا کہ منظر کی شادی صرف مجھ سے ہوگی اور کسی سے نہیں. پھر فرخندہ بیگم کی بات سن کر تیش میں آتے تبسم غصے سے چلائی تھی. آواز نیچی رکھو. 5 سال پہلے بھی تمہاری اس تیز آواز نے کام خراب کیا تھا. تبسم کو گھورتے ہوئے فرخندہ بیگم نے اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا تھا. اور اب چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. میں کوئی بھی کام اپنے مطلب کے بغیر نہیں کرتی. میں نے اور عابد صاحب نے شرط رکھی تھی، اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ تم سے شادی کرے گا، اور وہ مان بھی چکا ہے. جو ہو جیسی ہو تو تم میری بھتیجی نہ. اسے شکر مناؤ اس لڑکی کے گھر والے نے انکار کر دیا. اب تمہاری اور منظر کی شادی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. طنزیہ لہجے میں کہتی فرخندہ بیگم نے تبسم کو دیکھتے ہوئے گردن جھٹکی تھی. واہ پھپھو، کیا کہنے آپ کے. دروازے پر کھڑی آرزو نے فرخندہ بیگم سے کہتے زوردار تالی بجائی تھی. تم جاؤ پانی لے کر آؤ تبسم پھپھو کے لیے، کیونکہ انہیں ابھی اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. کوئی احسان نہیں کیا آپ نے میری بہن پر. تبسم کو کمرے سے بھیجتی آرزو نے فرخندہ بیگم سے اسی کے لہجے میں پوچھا تھا. اس کے بدلے میں آپ کو تبسم کے نام جو 2 ایکڑ زمین ہے وہ مل جائے گی. اس کا کیا؟ ہاں میری بہن معصوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے بلیک میل کریں بار بار اس کی غلطی یاد کروا کر. کوئی احسان نہیں کریں آپ میری بہن پر. اچھا ہوا جو آپ نے خود سب بات سنبھالی. اگر منظر نے تبسم سے شادی نہ کی تو آپ یہ بات اچھے سے یاد رکھیں گی کہ میں منظر اور پھپھا کو سب بتا دوں گی کیسے اس دن آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، کہ صرف زمین جائیداد کے اور اپنی ساس سے پالے بلا وجہ کے بیر کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے خود اپنے بیٹے کو بھرے مجمع میں ذلیل کروایا تھا. فرخندہ بیگم کے گرد چکر لگاتی آرزو نے 5 سال پہلے ہوئی کاروائی یاد کروائی تھی. شرم کرو آرزو، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اپنی پھپھو کو. میں نے کیا کچھ نہیں کیا تم دونوں کے لیے. آرزو کے انداز سے وہ گھبرائی تھی. بس پھپھو، جو اپنے بیٹے کی سگی نہیں ہو سکی وہ ہماری کیا ہوگی. فرخندہ بیگم کو بولتے دیکھ آرزو نے اسے ٹوکتے انداز میں کہا تھا. اگر آپ چاہتی ہیں میں یہ کسی کو نہ بتاؤں تو بہتر ہوگا آپ میری بہن کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں اور یہ شادی جلد از جلد کروا دیں، ورنہ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں. تم اتنی دیر لگا دی تبسم پانی لانے میں. دیکھو پھپھو کا رنگ کیسے پیلا پڑ گیا ہے پیاس سے. تبسم کو دیکھ کر بات بدلتے ہوئے آرزو تو مسکرانہ ہنسی تھی. پھپھو پانی پی لے. آرزو کو مسلسل گھٹتی فرخندہ بیگم کو پانی دیتی تبسم پریشان ہوئی تھی. کیا ہوا ہے یہاں؟ کچھ نہیں ہوا. میں تو خوش ہو رہی تھی کہ اب بہت جلد میری بہن دلہن بنے گی. تبسم کو پریشان دیکھ کر آرزو نے لاڈ سے تبسم کے گال کھینچے تھے. اچھا پھپھو اب ہم چلتے ہیں، تیاری بھی تو کرنی ہے نا. کیوں تبسم؟ فرخندہ کی غیر ہوتی حالت سے خزا اٹھاتی آرزو نے جانے کی اجازت طلب کی تھی. آرزو کی اجازت طلب کرنے پر فرخندہ بیگم نے فقط ہنکارا بھرا تھا. احد یہ کیا کیسے ہوا؟ شام کے کھانے پر ساتھ بیٹھتے سب احد کو زخمی حالت میں دیکھ کر پریشان ہوئے تھے. کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں بھائی، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ. چھوٹا سا ہے یہ؟ سرفراز ڈاکٹر کے پاس چلیں. زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے بھابھی. درد میں بمشکل بول پاتے احد نے سرفراز اور ناہید کو پریشان نہ ہونے کا کہا تھا. ناہید جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. بھائی یہ کیا ہوا آپ کو؟ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ کھانے کے لیے نیچے آتی یشفا سرفراز احمد کی پریشان آواز سن کر پریشانی سے بھاگتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی. کچھ نہیں ہوا بھائی، ڈاکٹر کے پاس چلیں. میری بات تو سن لو پہلے. میں ڈاکٹر کے پاس سے ہی آیا ہوں. ہاتھ میں معمولی سا فریکچر ہوا ہے اور یہ روڈ پر گرنے سے چوٹیں آئی ہیں. بس آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. یشفا کو کہتے ہوئے وہ سرفراز احمد سے مخاطب ہوا تھا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. نہیں جھوٹ بول رہا، سچی میں. یشفا کو روتے دیکھ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے بولا تھا. یہ ہوا کیسے تم مجھے یہ بتاؤ. سب بتاتا ہوں بھائی، پہلے مجھے میرے کمرے میں تو لے چلیں. اچھا آؤ ناہید، سامان اوپر لے آنا. احد کو اٹھنے میں مدد کرتے سرفراز احمد بلند آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے. کہاں جا رہی ہو یشفا؟ یشفا کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ناہید نے پکارا تھا، پر ناہید کی کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر یشفا اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی. سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ انہوں نے ہی کیا ہے. وہ سچ میں میرے بھائیوں کو مار دیں گے اگر میں نے ان سے شادی نہ کی تو. گھٹوں میں سر رکھتے ہوئے روتی یشفا کی توجہ بجتے فون نے حاصل کی تھی. انجان نمبر سے آتی کال دیکھ کر یشفا مزید پریشان ہوئی تھی. ہیلو کون؟
مسلسل بجتے فون سے تنگ آ کر یشوا نے کال اٹینڈ کی تھی. کہا تھا نا انکار نہیں ہونا چاہیے, پر تمہیں شاید سمجھ نہیں آئی میری بات. یشوا اب آگے آگے دیکھو میں کیا کیا کرتا ہوں. نہیں پلیز, آپ میرے بھائیوں کو کچھ نہیں کریں گے. منظر کے ارادوں سے ڈرتے یشوا نے ہچکیاں بھرتے جلدی سے کہا تھا. اگر اپنے بھائی تمہیں پیارے ہوتے تو آج تم نے اور تمہارے گھر والوں نے جو کیا وہ تم کبھی نہ کرتے. خیر مجھے کیا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم سے, پر تم نہیں مانی. اب تو صرف چوٹیں لگی ہیں. کل تو مقابل کے گمبھیر لہجے میں کہی ہوئی بات اس بات کی دلیل تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا. نہیں نہیں, وہ بمشکل صرف اتنا ہی بول پائی تھی. اگر چاہتی ہو تمہارے بھائی کو کچھ نہ ہو تو تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں, اور اس وقت میں مجھے صرف ہاں سننا ہے, یاد رکھنا. پر غصے میں کہتے وہ یشوا کی بغیر سنے فون بند کر کے آتا. فون کے بند ہوتے ہی یشوا بلند آواز میں روئی تھی. یشوا دروازہ کھولو. جی بھائی. منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتی یشوا بولی تھی. بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. حوصلہ بلند کرتی یشوا نے سرفراز احمد کے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا. جی بیٹا, ضروری بات ہے کیا؟ مگر بعد میں کرنا, پہلے کھانا کھا لو. صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تم نے. یشوا سے بولتے سرفراز کو دیکھ کر کمرے میں داخل ہوتی ناہید نے کہا تھا. کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے ایشو؟ کیا طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یشوا کی خاموشی نے سرفراز کو پریشان کیا تھا. میں ٹھیک ہوں بھائی, اور مجھے بھوک نہیں ہے. مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے. وہ اپنے افسردہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے بولی تھی. پہلے کچھ کھا لو پھر. نہیں بھائی, پہلے بات کرنی ہے مجھے آپ سے. اچھا بھائی, کیا بات کرنی ہے, بولو. یشوا کو ضدی بچے کی طرح بولتے ہوئے دیکھ کر سرفراز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. وہ جو مہمان آئے تھے وہ ان کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہوگا یشو. کلوڑو فیملی کا ذکر آتے ہی ناہید بیچ میں بولی تھی. کیوں بھابھی؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا وہ لوگ کس لیے آئے تھے. اس منظر حسین نے ان سب کو یہاں رشتے کے لیے بھیجا تھا, اس لیے اب ان کا نام نہ ہی لو تو بہتر ہوگا. یشوا کو بتاتے ہوئے ناہید نے غصے سے سرفراز احمد کو دیکھ کر کہا تھا. اچھا چھوڑو ان کو, ایشو تم بولو, کیا کہہ رہی تھی تم؟ ناہید سے کہتے سرفراز نے یشوا سے پوچھا تھا. بھائی آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیا دینا تھا, تمہیں تو پتا ہے یشوا, ہمارے گھر میں ایک ہی تم ہو, وہ بھی منگنی شدہ, سمپل. ہم نے انکار کر دیا. یشوا کے سوال پر ناہید نے حیرت سے یشوا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. آپ نے انکار کیوں کیا بھائی؟ مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا. ناہید کو نظر انداز کرتی ہوئی یشوا سرفراز احمد سے مخاطب ہوئی تھی. تمہارا دماغ ٹھیک ہے یشوا؟ ایشو کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ ناہید کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے سرفراز احمد نے یشوا کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا تھا. جو بھائی نے سنا, بھائی آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا میں اس رشتے سے رضامند ہوں یا نہیں. جو آپ نے سنا بھائی, آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ میں اس رشتے سے رضامند ہوں کہ نہیں. تم سے تو میں تب پوچھتا جب میں تمہارا رشتہ پہلی بار کر رہا ہوتا. کیوں بھول گئی تم؟ جب ظفر سے تمہارا رشتہ پکا کیا تھا تو تم سے پوچھ کر ہی کیا تھا نا. تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہارے لیے رشتہ دیکھنے کا اور پوچھنے کا, جب تم پہلے سے ہی کسی سے منسوب ہو چکی ہو. یشوا کی بات سن کر سرفراز احمد نے یشوا کو دیکھتے سخت گیر لہجے میں کہا تھا. میں ظفر سے شادی نہیں کرنا چاہتی. ڈر سے کانپتی آواز میں کہتی یشوا نے گردن جھکائی تھی. کیا بکواس کر رہی ہو تم یشوا, عقل ٹھکانے ہے یا نہیں؟ یشوا کو جھنجھوڑتے ناہید غصے سے بولی تھی. میں بھائی سے بات کر رہی ہوں بھابھی. ناہید کے ہاتھ جھٹک کر یشوا نے سرفراز احمد کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا. تم بات نہیں کر رہی ہو, تم بکواس کر رہی ہو یشوا. کیا بکواس کی ہے میں نے یہی کہا ہے نا کہ مجھے ظفر سے شادی نہیں کرنی, اور تو کچھ نہیں. بھائی میں سر منظر سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں. نم مگر مضبوط لہجہ ظاہر کرتی یشوا نے سرفراز سے کہتے ان کے ہاتھ تھامے تھے. بس یشوا کے تھامے ہاتھ سرفراز احمد نے چھڑواتے ہوئے کہا تھا. بہت ہو گئی تمہاری بکواس. میں نے کیا بکواس کی ہے بھائی بھی؟ بس یشوا, بہت ہو گئی تمہاری بکواس. میں نے کیا بکواس کی ہے بھابھی؟ یہ میرا رائٹ ہے اپنی شادی پسند سے کرنے کا. مجھے شرعی اور قانونی حق ہے. ظفر سے شادی کر کے مجھے ملے گا ہی کیا؟
محبت سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے. بنا ناہید کے سمت مڑے وہ دو بدو کہتی ہوئی یشوا انجان تھی ناہید کے رد عمل سے. پیچھے سے یشوا کو پکڑتے ناہید نے یشوا کو زوردار تھپڑ رسید کیا تھا. بھابھی. کب سے ضبط کیے آنسو موقع ملتے ہی یشوا کے رخسار پر بہنا شروع ہوئے تھے. بھابھی نہ ہی کہو تو بہتر ہوگا یشوا. تم چند پیسوں کے لیے ہی میرے بھائی کو ٹھکرا رہی ہو. وہ منظر حسین بے شک پیسے والا ہے، پر یاد رکھنا میرے بھائی جیسا پیار اور عزت کرنے والا نہیں ملے گا تمہیں. یشوا کو تھپڑ مار کر ناہید غصے سے یشوا کی باتیں سوچتے گردن موڑ گئی تھی. عمر دیکھی ہے تم نے اس کی؟ وہ شخص مجھ سے بھی بڑا ہے. تم مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہو جو تمہارے کہنے پر میں تم سے کئی سال بڑے شخص سے تمہاری شادی کر دوں. یہ محبت کچھ نہیں ہوتی یشوا. یشوا کو دیکھ کر سرفراز احمد نے غصے سے کہا تھا. اچھا تو پھر آپ نے بھابھی سے محبت کیوں کی بھائی؟ بھرائی آواز میں سوال کرتی وہ جس کرب سے گزر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی یا اس کا خدا. اپنے کمرے میں جاؤ یشوا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی فی الحال. تم جاؤ یہاں سے. اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہاری کوئی بے تکی بات ماننے والا ہوں. چلی جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں. یشوا کی بات پر ضبط سے اپنی دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بند کرتے سرفراز احمد بلند آواز میں بولے تھے. چلی جاؤں گی بھائی، پر میں کہہ رہی ہوں میں ظفر سے شادی نہیں کروں گی. میں مر جاؤں گی بھائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ غلط نہ کروں تو آپ خود سر منظر کا رشتہ قبول کر لیں. روتے ہوئے کہتی یشوا کمرے سے باہر چلی گئی تھی. یہ کیا ہو گیا ہے سرفراز؟ اب ہم کیا کریں گے؟ سرفراز احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ناہید نے افسوس سے کہا تھا. کیا ہو رہا تھا بھائی؟ آپ اتنی تیز آواز میں کیوں چلا رہے تھے اور یشوا بھی رو رہی ہے؟ شور کی بات سن کر بمشکل سیڑھیاں اترتا ہاتھ سرفراز احمد کے کمرے تک آیا تھا. تمہیں یشوا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا ناہید. ہم نے آج تک کبھی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی اور ہاتھ تو اٹھانا دور کی بات ہے. آہد کو جواب دیے بغیر سرفراز نے خفگی سے ناہید کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. کیا بھابھی آپ نے یشوا پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ پاگل ہو گئی ہے یشوا. کہتی ہے مجھے ظفر سے شادی نہیں کرنی، اس منظر حسین سے شادی کرنی ہے. اور بس غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا اس پر. آہد کے پوچھنے پر ناہید نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا. آپ ایسے کیسے مار سکتی ہیں بھابھی؟ وجہ تو پوچھی ہوتی اس سے. کیا وجہ پوچھتی اس سے کہ کیسے ہوئی محبت اسے منظر حسین سے؟ یا پھر یہ وجہ پوچھتی کہ میرے بھائی میں کون سے کیڑے پڑ گئے ہیں جو وہ اسے انکار کر رہی ہے؟ آہد سے کہتی ہوئی ناہید رونے لگی تھی. یہ صحیح نہیں کیا آپ نے بھابھی. یہ مت بھولیں کہ آپ ہماری بھابھی ہیں، ماں نہیں. غصے کی زیادتی کے باوجود آہد خود پر ضبط کیے پھولا تھا، جس پر ناہید نے شکوا کر نظروں سے سرفراز کو دیکھا تھا. احد بس بھائی، جب آپ بھابھی کو نہیں روک سکے یشوا پر ہاتھ اٹھانے سے تو آج مجھے بھی مت روکے بولنے سے. سرفراز کے بلانے پر نظر انداز کرتا وہ کمرے میں چلا گیا تھا. ارے سائم شیخ تم یہاں؟ وہ جو خود کو پرسکون کرنے شہر کے مشہور ریسٹورانٹ میں آیا تھا وہاں سائم کو دیکھ کر منظر حسین کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نما ہوئی تھی. تم تو UK گئے تھے نا، پھر یہاں پاکستان میں کیسے؟ بتایا نہیں تمہاری بیوی نے کہ اس کا شوہر پاکستان کی گلیوں کی خاک چھان رہا ہے؟ منظر کو اپنے سامنے دیکھ کر سائم کے ہوش اڑے تھے. ویسے ماننا پڑے گا شیخ صاحب، آپ کو ایک گھر میں اور کئی گھر سے باہر ملی ہیں. سائم کے ساتھ موجود دو لڑکیوں کو دیکھ کر منظر حسین نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنز کیا تھا. ویسے آپس کی بات ہے، تمہاری بیوی بہت معصوم ہے. جو تم جیسے نیچ انسان پر یقین کیے تمہارے گھر والوں کے تانے برداشت کرتی ہے، اور تو اور تمہاری بچیوں کو بھی سنبھال رہی ہے. سائم کی شرٹ ٹھیک کرنے کے انداز میں منظر نے بظاہر رازدارانہ انداز میں کہا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں سائم؟ اور یہ کون ہے؟ سائم کے ساتھ موجود لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے سائم سے منظر کے متعلق پوچھا تھا. جی سائم بھائی، کون ہے یہ؟ بھائی کیا یار، بتا بھی دے نئی بھابھی جی کو کہ کیا لگتا ہوں میں تیرا. کیا مطلب نئی بھابھی؟ ہماری شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے. اب آپ مجھے صرف بھابھی کہہ سکتے ہیں، پر پہلے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں. منظر کی بات سن کر مقابل کھڑی لڑکی غصے میں بولی تھی. شیخ صاحب کو تو صدمہ لگ گیا ہے. اب یہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ میں بتا دیتا ہوں. میں منظر حسین کلوڑوں، آپ کے شوہر کا بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا. کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا سائم؟ لیکن 5 سال پہلے ہوئی ان کی شادی میں نہ آ سکا تو یہ ناراض ہو گیا مجھ سے اور دوستی ختم کر دی اس نے. سائم کی حالت سے
خزاں اٹھاتے منظر حسین نے مسالہ لگاتے ہوئے من گھڑت کہانی سنائی تھی. کیا؟ کون سی شادی؟ سائم آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ہاں مطلب اس نے آپ کو پہلے نہیں بتایا؟ یہ پہلے سے شادی شدہ تھا. اور وہ پھر اس نے آپ کو پھر تو اس نے یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں. مصنوعی حیرت سے منظر نے منہ پر ہاتھ رکھتے ڈرامائی انداز میں اپناتے ہوئے کہا تھا. تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ بھی یہ کیا بولیں گے؟ سچ جو آپ کے سامنے آ گیا. میں نے کہا تھا نا مجھے یہ شریف نہیں لگتے. نہیں رابعہ ایسا کچھ نہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نہیں جانتا اسے یہ کون ہے, تمہاری قسم. غصے میں مکہ برساتی رابعہ کو روکنے کی کوشش کرتے سامنے جھوٹ بولا تھا. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر بھابھی آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں ابھی اس کی بیوی سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں. سائم کو مارتی رابعہ کو دیکھ منظر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا تھا. نہیں میرا مطلب وہ زبردستی کی شادی تھی. جھوٹ, ایک اور جھوٹ. تم نے تو پورے خاندان کے سامنے آرزو سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا سائم. سائم کی بات بیچ میں ہی کاٹتا منظر حیرت اور معصومیت سے ایک اور جھوٹ بول گیا تھا. کب؟ کیا؟ میں نے اظہار؟ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو نا منظر حسین. میں تم جیسے جھوٹے آدمی کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی. اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. چلو عاتکہ. سائم کو گریبان سے پکڑتی ہوئی وہ وہاں سے نہیں رکی تھی. رابعہ رکو, میری بات سنو. افسوس. سائم کی بجارگی دیکھ کر منظر تو مسکرانا ہنسی ہنسا تھا. تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں منظر حسین. منظر کا گریبان پکڑتے سائم غصے سے پھنکارا تھا. یہ ہاتھ جیب میں ہی اچھا لگتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے یہ ہاتھ سلامت رہیں تو بہتر ہوگا یہ دوبارہ یہاں تک نہ آئیں شیخ سائم. سائم کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتا منظر اس کے نام پر زور دیتے ہوئے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا بولا تھا. جاؤ, آج بخش دیا میں نے. پہلے اپنی بیوی کو پکڑ لو جو جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ. مذاق اڑاتے لہجے میں کہتا منظر حسین نے جاتی ہوئی رابعہ کی طرف اشارہ کیا تھا. ہیلو عاصم, میں ایک ریسٹورینٹ کا ایڈریس بھیج رہا ہوں. مجھے آج کے اس ریسٹورینٹ میں ہوئی ساری واردات کی فوٹیج چاہیے. جی منظر بھائی. سائم کو جاتے دیکھ منظر نے اپنے خاص ترین بندے کو کال کی تھی. چلو خدا بخش. پرسائیں کھانا؟ وہ کون کھانے آیا تھا؟ ہم تو یہاں جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو چکا ہے, اب چلو واپس. پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے منظر نے چلنے کو کہا تھا.